کہ کفار مکہ اہل کتاب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ تو اہل کتاب نے کہا کہ بھئی جا کر کے ان سے 3 سوال کرتا ہے، اور اگر وہ 3 سوال کے جواب دے دیں گے تو اس پر ایمان لے آنا وہ برحق ہے، نبی بھی سچا ہے۔ اور اگر وہ 3 سوال کے جواب نہ دے پائے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ اصحاب کہف کون؟ کہف والے، وہ ہے نا سورہ کہف میں جو ان کا واقعہ ہے تفصیل سے۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ روح کس کو کہتے ہیں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ بھی 15ویں باری کا ہے۔ تیسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ ذوالقرنین کس کا نام ہے؟ کیا تھا؟ اس کا واقعہ کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، یہ 16ویں پارے کیا ہے۔ یہ 3 سوال لے کر کے آئے اور ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آپ اگر پکے نبی ہیں، سچے نبی ہیں تو ہمارا 3 سوال ہے، اگر آپ نے ان 3 سوال کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق سیرت سے ہے، اور سیرت میں مجھے نبی کی تعریف بتانی ہے، پھر آگے جا کر کے تعمیر مسجد اور 2 باتیں مجھے کرنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل کو لوگ آ جانا اور میں اس کا جواب دے دوں گا، اس بات کو لے لیں۔ آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا۔ پھر جب کل ہو کر کے وہ دن آیا، کفار مکہ آئے اور کہنے لگے کہ بتائیے آپ وہ جو 3 سوال ہمارا تھا اس کا جواب دیجیے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے بندوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، اور ہمارے نبی اس امید سے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل وحی کے ذریعے سے 3 سوالوں کے جواب بتا دیں گے، میں بھی بتاؤں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے، کہنے لگے کہ جواب دیجیے۔ اب چونکہ وحی نازل ہوئی نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ 1 دن 2 دن 3 دن تقریباً 15 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں، وحی نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سب یہ 15 باری کی آیت ہے۔ فرمایا کہ حبیب پیغمبر آپ کسی کام کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں یہ کل کر دوں گا یا کل بتا دوں گا، ہاں آپ یہ کہہ لیا کیجئے کہ انشاءاللہ میں کل کر دوں گا۔ بغیر انشاءاللہ کہے آپ کسی کام کے بارے میں مت کہیے کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، اس وجہ سے آپ پر وحی کے نازل ہونے میں تاخیر ہوئی۔ 15 دن کا عرصہ گزر گیا، ادھر کفار مکہ نے بہت زیادہ واویلا مچایا۔ ایک واقعہ یہ اور بھی 2-4 واقعہ بیان کیے جاتے ہیں سورہ زحا کے شان نزول میں۔ کفار مکہ نے واویلا مچایا، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ ابو لہب کی بیوی کون ہے؟ ہمارے نبی کی صدی چچی ہے۔ جب آپ واقعے کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے سمجھانا ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، اس نے کیا کہا جب یہ جو 15 دن کا عرصہ گزر گیا اور وحی جو نازل نہیں ہو رہی تھی، ہمارے نبی کو جو وقتی اور عارضی جو پریشانی ہوئی اور کفار مکہ نے جو حلہ مچا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو ہمارے 3 سوال کا جواب دیتا، تو ام جمیل نے کیا کہا کہ اس کے رب نے اس نے چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک دیکھے وہاں پر ابو لہب نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا۔ یہاں پر اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، وہی نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، ودع کے معنی چھوڑنا، ما ودع نہیں چھوڑا۔ اور اس جملے کو بتانے کے لیے شروع میں دیکھیے والضحیٰ، واو قسم کھا کر اللہ کیا ہے، والضحیٰ
کہ جب وہ بالکل تپش میں آ جائے اور بالکل بیچ میں آ جائے واللیل، رات کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسم اٹھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، کہ پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، وما قلی، اور آپ کا رب آپ سے بیزار بھی نہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے اور قرآن کی